حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اس کائنات میں آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد تمام مذاہب میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت معجزاتی طور پر ہوئی تھی۔ اس بنا پر آپ کے پیروکار آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا انکار فرمایا گیا ہے۔ جس طرح آپ کی ولادت معجزاتی تھی، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم کی ولادت بھی معجزاتی تھی۔ بی بی مریم کے والدین کے ہاں ایک عرصہ شادی کا گزرنے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو پائی تھی۔ بی بی مریم کے والد گرامی حضرت عمران اس دور میں بھی بنی اسرائیل کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ تمام بنی اسرائیل اپنے معاملات میں انہی کی طرف دیکھتے تھے۔ مشہور و معروف روایت ہے کہ بی بی مریم کی والدہ ہنا کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوا تھا اور آپ خاصی عمر رسیدہ ہو چکی تھیں۔ ایک روز یوں ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے چوزے کو اپنی چونچ سے خوراک کھلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا دل شدت جذبات سے بھر آیا اور بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا کہ اے کاش ہمارے ہاں بھی بچہ ہوتا۔ اسی جذباتی کشمکش میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ یقینی بات ہے کہ انہوں نے جو نظر مانی تھی وہ لڑکے ہی کے لیے تھی، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کبھی کسی نے کوئی لڑکی وقف نہیں کی تھی۔ بی بی مریم کی ولادت باسعادت سے آپ کے والدین حد درجہ خوش ہوئے، کیونکہ ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں سجدے شکرانے کے نوافل ادا کرتے نہیں تھکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ اس نعمت کی دعائیں کیا کرتے تھے، مگر ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا تو یہ کہ بھلا وہ کس طرح اپنی اس بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو قبولیت کی سند عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس مریم کو اس کے رب نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما بڑے ہی اچھے طریقے سے فرمائی۔ یعنی بی بی مریم کے تمام تر معاملات کو اللہ کریم نے اپنے ذمہ لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کو خوش کر دیا۔ بلا شبہ جو بھی اللہ کریم پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس کو کبھی کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتا ہے۔ جب بی بی مریم سن شعور کو پہنچی، یعنی کام کاج کرنے کے قابل ہوئی، تو ان کی والدہ انہیں لے کر بیت المقدس میں چلی آئیں تاکہ کسی کی کفالت میں آپ کو دے دیں۔ بی بی مریم کو پروان چڑھنے کے بعد ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا تھا۔ بیت المقدس کے مجاوروں کی امام کی بیٹی تھی بی بی مریم، لہٰذا کون نہیں چاہتا تھا کہ یہ پاک باز بی بی اس کی کفالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بالکل ہی بے عیب ہے۔ بی بی مریم کو جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا تو اس کے لیے بھی تمام تر مروجہ طریقے پورے کیے گئے، کیونکہ بیت المقدس میں موجود سبھی بزرگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے امام کی بیٹی ان کی کفالت میں آئے، لہٰذا لڑائی جھگڑے کی نوبت پیدا ہو گئی۔ اب جب کہ تمام بزرگوں میں لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی تو ان بزرگوں نے اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ طے کیا کہ اس کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کر لیا جائے، جس سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو سب سے زیادہ اصرار اس بات کا تھا کہ چونکہ آپ بی بی مریم کے رشتہ میں خالو لگتے تھے،
چنانچہ آپ علیہ السلام ہی کی کفالت میں انہیں دیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور بیت المقدس میں بہت بلند درجہ بھی رکھتے تھے، مگر تمام مجاوروں نے یہ کہا کہ یہ حق ہم ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ تمام بزرگوں نے اپنے اپنے قلم ایک جگہ پر جمع کر دیے اور ایک معصوم بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لائے۔ جب وہ بچہ قلم اٹھا کر لایا تو سب نے دیکھا کہ یہ قلم تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ہے۔ اس کے بعد بھی دیگر مجاور نہ مانے اور کہنے لگے اس مرتبہ دوسری طرح قرعہ اندازی کی جائے گی، اور وہ یوں کہ تمام مجاور اپنے اپنے قلم بہتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں چلے گا اسی کو بی بی مریم کی کفالت کا شرف حاصل ہوگا۔ تمام مجاورین نے اپنے اپنے قلم بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیے۔ سب کے قلم تو بہاؤ کی سمت چلنے لگے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر مجاور کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیسری مرتبہ بھی قرعہ اندازی ہوگی۔ چنانچہ اس مرتبہ یہ طے پایا کہ تمام مجاورین اپنے اپنے قلم بہتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی سمت چلے گا اسی کو بی بی مریم کی کفالت کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس مرتبہ بھی قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا بیت المقدس میں، جس میں آپ سہولت کے ساتھ عبادت گزاری میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ اس میں کسی بھی دوسرے شخص کو یا کسی بھی عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ اپنے روزمرہ کے کام کاج سے فراغت حاصل کر کے یہاں آ جاتی اور مصروف عبادت ہو جاتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بی بی مریم کی کفیل تھے، چنانچہ کبھی کبھار آپ ان کے حجرہ میں چلے جایا کرتے تھے، مگر جب آپ حجرہ میں جاتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ بی بی مریم کے پاس انواع و اقسام کے پھل اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ بی بی مریم کی عبادت گزاری ایک عرصہ تک یوں ہی جاری رہی۔ بیت المقدس کے تمام بزرگ آپ کی عبادت گزاری کے قائل ہو چکے تھے، اور ان میں اس بات کے بھی خوب چرچے تھے کہ بی بی مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسمی پھل اور اچھے اچھے کھانے آتے ہیں جن کو لانے والے کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ ہر بزرگ آپ کے زہد و تقوی سے دلی طور پر متاثر تھا۔ اللہ کریم نے ان کی عبادت گزاری کا صلہ یوں دیا کہ انہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ سورہ آل عمران کی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور جب فرشتوں سے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بزرگی عطا فرمائی اور پاک فرمایا، اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے فضیلت عطا فرمائی، اے مریم اپنے رب کے حضور جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ بی بی مریم نہایت درجہ کی عابدہ اور زاہدہ تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ طہارت و پاکیزگی اور تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ کو انہی خصوصیات کی بنا پر اللہ کریم نے تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی شان کو بڑھایا۔ اسی طرح مولا کریم نے بی بی مریم کو صدیقہ کے لفظ سے بھی سرفراز فرمایا۔